نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات چل رہی تھی اور سورہ بقرہ کے ابتدائی مضامین کو آپ نے بالتفصیل سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا، اور اسی طرح ایک وہ جس کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے آگے بالعموم اور تمام مخلوق کو بالعموم اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنا کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اے میرے بندو، یا ایہا الناس، اے لوگو، عبادت کرو اس پروردگار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں علی العموم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور ان 3 قسم کے گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندگی کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے بندگی کے متعلق کچھ تفصیل اور اسی طرح اس کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں رکھی ہیں، انسان کا شریر اور اسی طرح انسان کی ذات خود ایک نعمت ہے۔ اس کو ایک انفسی نعمت، ایک نفسی نعمت کہا جا سکتا ہے، اور ایک دوسری نعمت جس کو آفاقی نعمت کہتے ہیں، جو انسان کو لاحق اور انسان کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ آسمان کی اور اسی طرح سورج کی اور اسی طرح زمین کی اور اسی طرح زمین کے اندر سے پیداوار کی، اور پھر اس پیداوار کو اگانے کے لیے زمین سے پانی کا برسانا۔ یہ مختلف نعمتیں ہیں جن کو آفاقی نعمت کہا جاتا ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اور اللہ تعالیٰ کو یکتا اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی انداد، جتنے بھی مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی پوجنے اور اسی طرح جتنے بھی بت اور اسی طرح جتنے بھی جو بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، ان سے نفی کر دو، ان سے نہیں کر دو، اور ان سے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو اس کارہائے کائنات کو صحیح انجام تک پہنچائے اور اس کائنات کے نظام کو صحیح چلا سکے۔ تو یہ تو رہی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں ذکر فرمائی۔ یہ تو رہی دنیاوی اعتبار سے 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس کی اگلی آیت الذی جعل لکم الارض فراشا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ میں اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے ایک نعمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مہربانی یہ فرمائی کہ اس عہد الست کو باقی رکھنے اور اس عہد الست جو ہم نے اقرار کر آئے تھے، اس عہد کو یاد دلانے اور اس عہد پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ کے برگزیدہ شخصیات کو بھیجا، اور ان کے ذریعے بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف اور اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے اجتناب کے لیے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ شخصیات کو اس دنیا میں بھیجا۔
اور ان برگزیدہ شخصیات میں سے بعض حضرات اور بعض شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ اسی طرح ان انبیاء کا سلسلہ چلتے شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جامع کتاب اور ایک ایسی ہماگیر کتاب اور ایک ایسی کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور جس کا چیلنج یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی صورت پیش کر دو یا اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ تو میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے 10 وجوہات ذکر فرمائے، اور اسی طرح میں نے سائنسی حقائق کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے سائنس جو آج تحقیق پیش کر رہی ہے، آج سائنس جس کا انکشاف اور جس کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے، اس حقیقت کو رب ذوالجلال اور خداوند قدوس نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا تھا۔ تو یہ تو رہی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی چند وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل وضاحت کے ساتھ پچھلے درس میں آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ آگے ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ شبہات بھی پیش کیے جا سکتے تھے، کہ ایک شبہ تو یہ پیش کیا جا سکتا تھا کہ قرآن کریم کے مقابلے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام لکھا گیا ہو، یا کوئی کتاب لکھی گئی ہو، یا چند کلام لکھے گئے ہوں، یا جو بھی ہو، کچھ اشعار یا مختلف سورے لکھے گئے ہوں، کیا وہ ابھی تک محفوظ نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اس طرح اقرار کیا تھا، اور اپنے چند کلمات اس نے اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کیا تھا، کہ وہ یہ فرماتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میرے اوپر وحی ہے۔ مسیلمہ کذاب کون ہے؟ مسیلمہ کذاب وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو اس کے ماننے والے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس میں اتنے بیہودہ گوئی اور اتنے فحش کلام وہ تھا کہ اس کے ماننے والے جو اس کو نبی مانتے تھے وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو رہی ایک مثال، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم علی الاعلان اور ببانگ دہل ایک چیلنج پیش کر رہا ہے، اور جس کو ہر ایک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے جس کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی صورت لے آؤ، اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی صورت بنائی گئی ہو تو وہ دنیا کے سامنے نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابتدائی زمانے سے لے کے آج تک پرنٹنگ کا کام اور اسی طرح مختلف اسلام کے خلاف لٹریچر جو بھی ہے، اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے کا ایک منظم جو سازش اسلام کے خلاف چل رہی ہے وہ 1400 سال سے جاری ہے۔ اگر کچھ ایسا کلام موجود ہوتا تو منکرین قرآن اور اسی طرح منکرین اسلام اس کو علانیہ طور پر پیش کرتے اور علانیہ طور پر اس کو ہائی لائٹ کر کے دنیا کے سامنے لاتے۔ تو اس سوال کا جو آپ نے یعنی جو لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لکھا گیا ہو، اس سوال کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ باقی انگریزی مورخین اور اسی طرح بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا کے جو حضرات اور اسی طرح بڑے بڑے جس کو انگریز داں جس کو کہا جاتا ہے، اور جن کو محقق اور اسی طرح سائنس کے اعتبار سے جن کی تحقیق قابل توجہ اور قابل سماع ہوتی ہے، ان کے بھی یہی حقائق ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور قرآن ایک ایسا کلام ہے جو انسانی اعتبار سے، انسانی بس کے اعتبار سے باہر ہے۔
انسانی بس کے بالکل باہر ہے، یہ انسانی بس کے علاوہ، انسانی سوچ کے اور انسانی غور و فکر کے علاوہ ایک ایسا منظم نظام پیش کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، بلکہ انسان کے بس کے علاوہ یہ کسی اور ذات کا یہ کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ایک محدود شے ہے، انسان ایک محدود ہے، اس کی عقل بھی ایک محدود ہے، ایک حد تک وہ سوچ سکتا ہے، ایک حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، ایک حد تک وہ کچھ کام کر سکتا ہے۔ یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام غیر محدود ہے، جس میں ہر شعبے کے متعلق رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ہر شعبے کے متعلق چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ تمدنی اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمرانیت کے اعتبار سے ہو، اور اسی طرح کسی بھی لحاظ سے ہو، اس میں ہماگیر نظام اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات دینا مناسب بھی نہیں ہے، اور ان سوالات کے جوابات اور ان سوالات کا پیش کرنا بھی غلط ہے۔ تو ان آیات میں بالتفصیل آپ کے سامنے قرآن کریم کے معجزہ ہونے اور اسی طرح قرآن کریم کے معجزہ ہونے اور اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہ ہونے کو بالتفصیل ذکر فرما دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی دیا کہ اگر تمہیں کسی چیز، اگر اس کلام میں تمہیں شک ہے تو تم اس کلام کو لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عار دلانے کے لیے پھر اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے بلکہ تم لا ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ یہ تو کلام مخلوق بنا ہی نہیں سکتی، یہ کلام مخلوق بنا ہی نہیں سکتی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اعلان کر کے فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ عار دلا کر فرما رہا ہے کہ تم اس کلام کو بنا نہیں سکتے۔ یہ تو رہی قرآن کریم کی معجزہ ہونے کے چند وجوہات جو میں نے بالتفصیل آپ کے سامنے ذکر فرما دیے۔ اب آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا اور اسی طرح نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بشارت دی ہے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے آپ جنت کی خوشخبری دے دیں، ان کے لیے ایسے باغات کی خوشخبری دے دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور جب ان کو ان باغات میں سے کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو اسی طرح ہے اس سے پہلے جو ہمیں دیا گیا تھا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں، اس جنت میں نیک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ کو اس سے عار نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری کسی شے کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال بالکل موقع کے موافق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ اسی مثال سے بہت سے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ ہدایت سے صرف ایسے نافرمانوں ہی کو محروم کرتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ہدایت سے صرف ایسے نافرمانوں ہی کو محروم کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو مضبوط وعدہ کر کے اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جس چیز کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ تو رہا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے دروس میں نے اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عام خطاب فرمایا ہے، اس میں کوئی خاص طبقے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماننے اور نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا کہ ماننے والے وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اعدت للکافرین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور دھمکایا ہے کہ کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار رکھا ہے، جس کا ایندھن، اس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ یہ تو رہا نہ ماننے والوں کے متعلق۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے متعلق بیان فرمایا ہے اور ماننے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ ماننے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جنت وہ ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ بطور انعام مومنین کو اور ماننے والوں کو عطا فرمائے گا، اور اس جنت کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ باغات ایسے ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت کا، اس جنت میں ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا۔ اس نعمت کا ذکر یہ ہے کہ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مشابہ پھل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح پھل دیں گے جو دنیا کے مشابہ ہیں، اور جب اہل جنت اس کو کھائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے تو یہ تو وہی پھل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائے تھے، لیکن ان کا رنگ اسی طرح ان کا مزہ وہ مختلف ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ تشابہ اور تماثل دنیاوی اعتبار سے، یعنی دنیا کے اعتبار سے نہ ہوگا، بلکہ یہ تشابہ اور تماثل ایسا ہوگا، یہ تشابہ اور تماثل جو دنیا میں پھل دیے گئے تھے اس اعتبار سے ہوگا، یعنی جنت میں بھی اسی طرح پھل ملیں گے، اسی رنگ کے ہوں گے، اسی ہیئت کے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص اس میں مزہ رکھے گا جس سے اہل جنت محظوظ ہوں گے اور اہل جنت اس لذت کو محسوس کریں گے، اور جس سے ان کے خوشی میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ تو یہ تو رہی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ان پھلوں کے تفسیر کے متعلق، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل ایمان کو اس طرح پھل دیں گے جس طرح دنیا میں دیتے ہوں گے، بس وہ مشابہ ہوں گے لون کے اعتبار سے، کلر کے اعتبار سے، اور اسی طرح مشابہ ہوں گے وہ ہیئت کے اعتبار سے کہ اس ٹائپ کے ہوں گے، لیکن ان کے اندر جو مزہ ہوگا وہ ہر بار الگ الگ ہوگا۔ ہر بار جنتی جب بھی وہ پھل کھائے گا الگ الگ مزہ اس کو محسوس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باغات کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
ان پھلوں کا ذکر فرمایا جو جنت والوں کو ملیں گے، اور جنت میں جو پھل ان کو ملیں گے وہ پھلوں میں بالکل ان کا مزہ بالکل ہر قسم میں الگ الگ ہوگا، ہر وقت جب بھی وہ کھائیں گے الگ الگ ان کو مزہ محسوس ہوگا۔ پھر اللہ آگے ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک اور صاف نیک بیویاں ہوں گی۔ دنیاوی اعتبار سے عورتوں میں چند نقائص پائے جاتے ہیں کہ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتی ہیں، اسی طرح ان میں کچھ نقصان، اور اسی طرح ان میں کچھ فطرت کی کجی، اور اسی طرح ان کی بے وفائی، مختلف قسم کے دنیاوی عورت میں ایک چند نقائص پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ قیامت میں ایسی حور دے گا اور ایسی ازواج اور ایسی بیویاں دے گا جس میں ان نقائص کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہوگا، اور دور دور تک ان نقائص ان میں موجود نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حور کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ لوگ قرآن کا صریح طور پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حور دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کو حور کہا جاتا ہے جو اہل مؤمنین کے لیے ہیں، لیکن بعض لوگ حور کا بالکل سرے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی صفات، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے، اصل میں حور کوئی مخلوق جنت میں ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا میں جو لوگ جن کی بیویاں ہوں گی ان کی ہی وہ بیویاں کہلائیں گی جنت میں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے حور سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل اور اس کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک نعمت باغات کے ذکر کر رہا ہے، پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ان باغات سے جو پھل ملیں گے اور اس پھل میں جو مختلف لذتیں اور اسی طرح مختلف ان میں جو مزے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور نتیجہ یہ بیان فرما رہا ہے، بلکہ ایک اور نعمت کہہ لیجئے، وہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جتنے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا اہل جنت کو، یہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ یہ ابد الآباد کی نعمتیں ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے نعمتیں ہیں جو اہل ایمان کو ملیں گی۔ کس کو ملیں گی؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ اب نیک عمل کس کو کہا جائے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو اور ریا سے بالکل پاک ہو، دکھاوا اور ریا سے بالکل پاک ہو۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عمل صالح کے متعلق فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس میں 4 چیزیں موجود ہوں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 اخلاص۔ یہ تو رہے عمل صالح کی تفسیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کو بنا رکھا ہے، اور کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے لیے جہنم کو تیار رکھا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنت اور جہنم قیامت کے دن تیار کیے جائیں گے، جنت اور جہنم قیامت کے دن تیار کیے جائیں گے۔ ان کا یہ نظریہ بالکل سراسر غلط ہے۔ جو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، اور پچھلی آیات سے التی وقودها الناس والحجارہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حادی الارواح الی بلاد الافراح میں فرماتے ہیں کہ جنت تیار کی جا چکی ہے، مگر اس میں کچھ خالی میدان ہیں جن میں بندوں کے اعمال صالحہ سے باغات اور محل تیار ہوتے ہیں۔ مثلا حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے اس کے لیے اللہ جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔
یا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ یا ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھے یا ایک مرتبہ اللہ اکبر یا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے، ان تمام آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور ان اقوال سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح علامہ زبیدی اتحاف شرح احیاء میں صفحہ 221 میں فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اور آخرت کے دن، آخرت میں اس کو خاص طور پر نہیں پیدا کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی سے بنا دیا ہے۔ یہ تو رہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان آیات کے تحت ایک وضاحت، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوشخبری دی ہے اور ان کے لیے جزا اور ان کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ منکرین قرآن اور اسی طرح جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن کا، اور اسی طرح جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شبہ کرتے ہیں اور اس قرآن میں شبہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مچھر اور اسی طرح مکڑی اور اسی طرح چند چھوٹے جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو منکرین قرآن اور اسی طرح کفار ان آیات کو اور ان مثالوں کو پیش فرماتے اور پیش کر کے یہ بتلاتے کہ یہ بندے کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بندہ اس جیسی مثال دیتا ہے، اور جو ذات سب سے بڑی ہو اور جو ذات جتنی بڑی ہوگی وہ ان مثالوں سے احتراز کرے گی اور ان مثالوں سے کیا ہے، ان مثالوں سے بچے گی اور ان مثالوں سے اپنے کلام کو پاک کرے گی۔ تو یہ منکرین قرآن کا ایک شبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عار محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عار محسوس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس جیسی مثال کو پیش کرنے میں، کیونکہ مثال تبھی پیش کی جاتی ہے جب سامنے والے کے اندر بھی وہی چیز پائی جاتی ہو۔ یعنی اگر کسی کے اندر بہت ہی گھٹیا گناہ پایا جاتا ہے، بہت ہی گھٹیا چیز پائی جاتی ہے، تو مثال بھی اسی کے موافق دی جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، کوئی عزیز صفات پائی جاتی ہے، کوئی بڑی صفات اور عمدہ صفات پائی جاتی ہے، تو مثال بھی اسی اعلیٰ صفات کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال بیان فرمائی ہے وہ بالکل برموقع اور بالکل نہایت مناسب ہے۔ کیوں مناسب ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور جو لوگ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبی کی رسالت کو اور اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، وہ لوگ گھٹیا چیز کو اپنا معبود قرار دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو یعنی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بالکل ذلیل چیز کی پوجا کر رہے ہیں اور بالکل گھٹیا چیز کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی مثال ان کے موافق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مثال بھی ان کے ذلت اور ان کے پستی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ تو یہ بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس موقع کی مناسبت سے مثال پیش کی ہے، موقع کی بالکل مناسبت سے مثال پیش کی ہے۔ اور جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں،
جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور قرآن کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کو بھی نہیں مانتے اور اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا بتلانا مقصود ہے اللہ کو۔ اگر ان کے سامنے یہ بھی پیش کیا جائے کہ اللہ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے اس مثال سے، تو وہ لوگ تب بھی کچھ نہ کچھ سوال کریں گے۔ تو ان کا اصل مقصد ماننا نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل مقصد اعتراض کرنا ہے۔ ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن سے بالکل قرآن کے اوپر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکے، ان کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ اس کلام کے مشابہ لے آئیں۔ بس وہ لوگ ایک ہی کام کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ یا تو اپنی جان مال پوری عزت آبرو ہر چیز اسلام کے خلاف لگا دے، یا اسلام پر اعتراض کر کے بالکل دلوں کو اپنے ٹھنڈا کر لے، اپنے دلوں کو کیا ہے ٹھنڈا کر لے اور اسلام کے خلاف اعتراض کر دے۔ ان کے سامنے جو بھی بات پیش کی جائے گی وہ بالکل اس کا بالمقابل اس کا پھر اعتراض کر دیں گے۔ آج ان کے سامنے پھر یہ مطلب بیان کیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ بھئی اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، تو پھر اس سمجھانے کے باوجود اس جواب پہ بھی وہ لوگ پھر اعتراض کر دیں گے۔ تو ان کا اصل مقصد سمجھنا نہیں بلکہ اعتراض کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو کیا ہے گمراہ بھی کرتے ہیں۔ گمراہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اس مثال سے وضاحت ہو گئی کہ اللہ کفار کیا ہے اعتراض کر رہے ہیں، اس مثال کو دیکھ کر اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اس مثال سے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو بندوں کی کلام میں مثال ہوتی ہے، مچھر کی مکڑی کی، اسی طرح یہ مثالیں تو بندہ پیش کرتا ہے، مخلوق پیش کرتی ہے، ایک بڑی ذات ایسی مثال پیش کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس مثال کے ذریعے جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے کیا ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت اس اعتبار سے دیتا ہے کہ بعض ایمان والے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہے اور اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہے، یعنی وہ لوگ بت پرست ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، ایک ذلیل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ذلیل چیز کی ذریعے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ اسی طرح ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال دنیا کے لیے بیان فرمائی ہے، یعنی مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب کھا کر موٹا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح اہل دنیا جب تک اس دنیا سے دور رہتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں، اور جب اس سے خوب سیر اور سیراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور وہ اس کو ہلاک کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ دنیا کی محبت اصل تمام فسادات کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام فسادات کی جڑ ہے۔ اسی لیے جب دنیا کی لالچ میں انسان آتا ہے انسان کا پیٹ اس سے بھرتا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ رہی کیا نام مؤمنین کے لیے کہ مؤمنوں کے اس کے لیے کیا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے لیے ہدایت کا اور سامان پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی ایک مثال سے دیکھ لیجئے کہ ربیع بن انس کیا فرماتے ہیں، ایک مچھر کی مثال سے وہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ مچھر کا جب پیٹ بڑھ جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو مومنین اس مثال کے ذریعے کیا ہے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے وہ اپنے ایمان میں بڑھوتری لاتے ہیں اور ایمان میں کیا ہے قوت پیدا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ تو رہی اللہ تعالیٰ نے منکرین کا ایک جواب دیا ہے کہ جو لوگ مچھر یا اس سے بھی گئی گزری چیز
کی مثال جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال کو پیش کرنے سے کیا ہے، عار محسوس نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے۔ اور گمراہ اکثر لوگ کیا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور ذکر فرما رہا ہے، ایک اور گمراہی کا سبب ذکر فرما رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ پختہ عہد کرنے کے بعد، پختہ اللہ سے جو انہوں نے پختہ عہد کیا ہے، اس عہد کو کرنے کے بعد بھی توڑتے ہیں۔ وہ عہد کہتے ہیں، لفظ عہد کہتے ہیں کہ آپس میں دو شخصوں کا معاہدہ کرنا، اور میثاق کہتے ہیں کہ اس عہد پر قسم لے لینا، اس عہد پر قسم لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عہد بھی فرمایا ہے اور پھر میثاق کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی معاہدہ بھی ہوا، اور معاہدہ ایسا ہوا کہ جو قسم کے ذریعے مؤکد کیا گیا، اور جو قسم کے ذریعے بالکل جس کو بالکل مؤکد کیا گیا، اور جو قابل جس کو تاکید کہا جاتا ہے، اتنی تاکید کہ قسم کے ذریعے اس معاہدے کو مانا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاہدہ عالم ارواح نے، روحوں نے کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، تو سب نے بیک زبان سب نے اقرار کیا، قالوا بلا شہدنا، قالوا بلا شہدنا، کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو تمام ارواح نے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ابتدا دنیا جب سے شروع ہوئی ہے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، جتنے بھی روحیں ہوں گی، تمام نے اس بات کا اقرار کیا ہے، تمام نے اس عہد کا، اور اس عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، اقرار کیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کو بھی وہ لوگ توڑتے ہیں، اس عہد کو بھی وہ لوگ توڑتے ہیں۔ اس کے ذریعے ایک مثال سمجھی جا سکتی ہے، یہ آیت سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ کسی ملک میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر وہ اقرار نہیں کرتا، ظاہری طور پر وہ یہ عہد نہیں کرتا کہ میں اس ملک کے قوانین کو مانوں گا، اور اس ملک کے قوانین کو کیا ہے، اپناؤں گا، اور اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے چلوں گا، جس کو انگریزی زبان میں ٹاکٹ یونٹ کہتے ہیں، یونٹ، کہ ایک خفیہ عہد، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، وہ یہ معاہدہ کر رہا ہے، بظاہر تو یہ معاہدہ نہیں کر رہا ہے، لیکن خفیہ طور پر یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ میں اس نظام اور اس ملک کا جو بھی نظام ہے، جو بھی قوانین ہیں، اس کو میں مانوں گا، اور اسی طرح اور جو بھی اس ملک کے قوانین ہوں گے میں اس کی پاسداری کروں گا۔ یہ تو رہا ایک خفیہ عہد۔ اسی طرح بندوں سے بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، اور اسی عہد کو تازہ کرنے کے لیے اور اسی عہد کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اور اسی طرح کتابوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ تو یہاں عہد سے مراد وہی عہد الست ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا تھا عالم ارواح میں، اس عہد کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ گمراہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں، جبکہ اس عہد کو کیا ہے، بالکل مؤکد کرتے ہیں تاکید کے ساتھ، یعنی قسم کھا کر اس عہد کو مضبوط کرنے کے بعد پھر وہ عہد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور پھر تیسرا سبب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے صلہ رحمی اور جڑے رہنے کا حکم دیتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہے، وہ ان چیزوں کو توڑتے ہیں، ان چیزوں کو توڑتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کا،
پڑوسیوں کے حقوق کا، اسی طرح والدین کے حقوق کا، اور اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کا، اسی طرح بھائیوں کے بہنوں کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے۔ اور اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ تمام حدود کو اور تمام قیودات کو اور تمام اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان چیز سے جوڑے رکھنا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو کیا ہے جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان حکموں کی بجا آوری کرنا۔ تو یہ تو رہا اللہ تیسرا سبب۔ پہلا سبب یہ ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نافرمان لوگ کیا ہے اس مثال کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو عہد کو توڑتے ہیں وہ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ اس کو توڑتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تب مچتا ہے جب ان حدود کی پامالی، ان حدود کو صحیح طور پر اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ان حدود کی جب پامالی ہو جاتی ہے تب فساد ہوتا ہے۔ جب ہم رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور اسی طرح اپنے بڑوں کے ساتھ جب ہم اچھے انداز میں پیش آئیں گے، جس کا اللہ نے حکم دیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو ان چیزوں کو ہم اگر ان پر عمل کریں گے اور ان چیزوں کی ہم جوڑے رکھیں گے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو تب ہم کیا ہے زمین میں فساد نہیں ہوگا۔ جب ان چیزوں کو ہم پس پشت ڈال دیں گے اور ان کو نظر انداز کر دیں گے تب کیا ہوگا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تب کیا ہے زمین میں فساد پھیلے گا اور زمین میں فساد برپا ہوگا۔ آج اگر اس صورتحال کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، ہم ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے، ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، ہم اپنے رشتہ داروں کا دوست احباب کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو اور جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو توڑتے ہیں اور لوگوں سے کٹتے ہیں اور لوگوں سے دور دور رہتے ہیں، تو جس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے، زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ آج اگر مسلمان ہندو کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا تو وہ اس کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہندو فساد کیوں مچاتے ہیں؟ جب مسلمان ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، جب مسلمانوں کے متعلق انہیں نہیں معلوم ہے، جب مسلمانوں کے احوال اور اسلام کی تعلیم ان کو نہیں معلوم ہے تب وہ فساد مچاتا ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے اور اسی طرح ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تب وہ آپ کے ساتھ فساد نہیں کریں گے بلکہ وہ تو آپ کے ہمدرد ہو جائیں گے اور آپ کے خیرخواہ بن جائیں گے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا اگر تم اس کو توڑو گے تو اس کا نتیجہ ہوگا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں کیا ہے فساد مچ جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ تمام صفتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما کر یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یہی لوگ کیا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مچھر یا مکھڑی یا اس جیسی یا اس سے بھی کم درجے کی جو بھی مثالیں بیان فرمائی ہے، اہل ایمان اس مثال کے ذریعے فائدہ حاصل کر کر اپنے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور کافر لوگ اور جو منکر ہوتے ہیں وہ اس مثال کے ذریعے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور اس مثال کے ذریعے وہ ہدایت سے محروم بھی ہوتے ہیں اور اس ہدایت کے ذریعے نافرمان بھی ہوتے ہیں، اور گمراہ اکثر وہی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔
جو نافرمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے عہد کیا تھا اس عہد کو بھی پورا نہیں کرتے، آگے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان چیزوں کی بھی پاسداری نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو بھی اللہ جس سے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ان چیزوں کو توڑتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے، پھر دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوتے ہیں، پھر آخرت کے اعتبار سے تو ان کو خسارے میں ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ماننے والوں کو اور اسی طرح قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے اس مثالوں کے متعلق صاف طور پر وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سے اس مثالوں کے ذریعے کیا ہے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور قرآن مجید کے ہر حکم کو سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان معاہدے کو برقرار رکھنے کی اور ان معاہدے پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے کی، اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کا حقوق، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے والدین کے، اسی طرح ہر رشتہ دار کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسلام پر کامل اور مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر کامل اور مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کی، حق بات سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی، اور اسی طرح حق بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔